بہت شکریہ آپ نے مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب سارے عوام اکٹھے کیے. میں نے سب سے پوچھا کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا. آپ کا شکریہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس خاص جو افطار تھی اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ افطار تو ویسے ایک روٹین کی افطار ہے. جی جی. بیسیکلی پرپس تو یہ تھا کہ میں اپنے عوام بھائیوں کے ساتھ کم از کم ایک روزہ کشائی جو ہے وہ کروں، بہت شکریہ. اور ہم سارے بھائی مل کے بیٹھ کے جی جی ایک افطار جو ہے وہ کریں. جی جی. انشاءاللہ ہم اسی طرح ایک سحر بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے. جی جی. اور پھر جب ہم بھائی آپس میں مل بیٹھتے ہیں جی جی. تو یقیناً ہم اپنے دکھ درد ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں. شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، جی جی. اور پھر اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ پاک کی یہ بہت مہربانی ہے. مجھے آج بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے یہ جو سفر شروع کیا ہے تو الحمدللہ اب ہم منزل کی طرف رواں دواں ہیں انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ آوان بالکل ایک لڑی میں پروئے جائیں گے اور کہیں بھی کوئی آوان انشاءاللہ بے یار و مددگار نہیں رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی خاص فلاح و بہبود کا ایک نکاتی کوئی ایجنڈا جو آپ کے ذہن میں ہو جو آئندہ آپ سروس پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں جی جی. کہ کوئی عہدہ ہو یا کوئی آپ کے پاس کوئی مقام ہو. جی جی. عوانوں میں اگر کسی چیز کا مقابلہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کون زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کون زیادہ پرفارم کرتا ہے، اور کون اپنی کمیونٹی کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. تو میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، عوانوں کو دیکھتے ہوئے، تنظیم الاعوان کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان کی برادریوں نے، کمیونٹیوں نے اپنی کمیونٹیاں بنا لیں، اپنی قومیں بنا لیں. اور ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ بھی ایک کمیونٹی کا کمیونٹی ہال ہے. جی ہاں. کاش عوانوں کا بھی اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوتا. لوگ ہم سے انسپائر ہوئے ہیں، لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے اور بہت آگے چلے گئے ہیں، اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا آغاز کیا تھا. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کے سیٹ اپ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی بناتے جائیں گے. اگر آپ اس ملک کی آبادی کی طرف چلے جائیں، اور ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ 4 کروڑ 4.5 کروڑ 1 روپیہ بھی اگر ہم لوگ ڈالیں یا ڈالتے تو ہماری یونیورسٹیاں ہوتی، ہمارے بہت بڑے ہاسپٹل ہوتے. میں ایک بات اور کرتا جاؤں، شاید میرا انٹرویو لمبا ہو جائے گا. اگر کوئی عوان یہ سمجھتا ہے کہ میرے 1000 گز کے بنگلے کے باہر عوان ہاؤس لکھا ہوا ہے، یا میرے 200 ایکڑ کے فارم کے باہر عوان فارم ہاؤس لکھا ہوا ہے، یا میری 12 کروڑ کی گاڑی کے پیچھے عوان لکھا ہوا ہے، اور وہ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ انتہائی کم عقل ہے، کم ظرف ہے. اس کی شان، اس کی اس وقت منزل ہے، اس وقت اس کا مرتبہ ہے جب اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عوان ایز اے کمیونٹی پہچانے جائیں گے تو اس کو پھر یہ کہیں بورڈ اور تختیاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردست زبردست ماشاءاللہ. آپ کی ملاقات. تھینک یو بہت مہربانی، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے. ہم عوان یہ بھلے اس کو آپ کا جا رہا ہو تو اس میں نہیں ایسے ہی جائے گا سر، کیوں نہیں؟ ہم دیکھیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عوانوں کے محسن کون ہیں، جی جی، تو میں یہ کہوں گا کہ عوانوں کے محسن وہ جو عوانوں پہ اپنی جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، اپنا اقتدار عوانوں کے لیے شیئر کرتے ہیں، اپنی اتھارٹی عوانوں پہ لگاتے ہیں، اپنا مال و متاع لٹا دیتے ہیں. پھر وہ لوگ جو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا تجربے عوانوں سے شیئر کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح وہ لوگ جو کم از کم اپنی قوم، کمیونٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے اور اس کی مقصد مدعا یہ ہے کہ وہ اپنی برادری کو یکجا کرے، اور ان کو یکجا کرنے کے بعد ان کو ان کا مقام یاد دلائے، ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائے، تو وہ بھی ایک عوام قوم کی خدمت ہے. بہت مہربانی، آپ اس خدمت میں شامل ہو. اللہ آپ کی خدمت قبول کرے. بہت شکریہ. خدا ہم سب کا حامی و ناظر ہو. پاکستان زندہ باد.